بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا تعلق قبیلہ بن عوف سے تھا۔ آپ کی شادی حضرت اوس بن صامت سے ہوئی تھی۔ اوس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے پن کی وجہ سے ان کے لہجے اور طبیعت میں بہت ہی چڑچڑاپن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ الفاظ بول دیے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی ملاپ نہیں کروں گا۔ میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تھے تو رواج کے مطابق اس میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ ان دونوں کا ازدواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شرمندہ اور پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہم کو اجازت نہیں دیں گے تو تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں ہے، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو کہا کہ تم پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر آؤ، اس مسئلے کا حل نبی کریم کیا بتاتے ہیں۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں کس طرح سے جا کر آقا دو جہاں کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کروں۔ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی کریم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، ہو سکتا ہے کہ ہماری دوبارہ سے آپس میں مشاورت ہونے کی کوئی صورت بحال ہو جائے۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کام آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرے شوہر میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ بہت ہی برا ہو چکا ہے، وہ ذرا ذرا سی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں۔ آج اس نے غصے میں آ کر مجھے کہا ہے کہ تم مجھ پر میری امی کی طرح حرام ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکال دیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم اس مسئلے پر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مایوس ہو گئی تھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ تعالیٰ، میرے خاوند اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت ہی پیار کرتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے
بہتر فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کی تھی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے، ہم سب گھر والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسئلے کا کوئی حل نکال دے۔ ہم اسی کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئی تھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے وحی نازل کر دی ہے۔ وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے سامنے اپنے شوہر کے بارے میں جگر رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے شوہر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس صورت کا نام بھی مجادلہ اور اس صورت کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے کیا تھا۔ اس صورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھے کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، گھر جا کر اپنے شوہر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے، تم کوئی لونڈی یا غلام کو آزاد کر دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام اور نہ ہی کوئی لونڈی ہے، وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھ لے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میرے خاوند عمر رسیدہ اور بہت ہی کمزور ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو کہو کہ وہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ امام
منظر بن قیس کو میرے پاس بلا لائیں، ان سے کھجوریں لے کر 60 مساکین کو کھلا دیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے دریافت کیا، خولہ نبی کریم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے، آپ کا حکم ہے کہ منظر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے بیشتر کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ہم کو چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل لسانی اسلامک واقعات کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔